جب زبیدہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 25 برس کی تھی۔ اس کے ماں باپ تو یہ چاہتے تھے کہ 17 برس کے ہوتے ہی اس کا بیاہ ہو جائے، مگر کوئی مناسب موضوع راستہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ بات طے ہونے پاتی تو کوئی ایسی مشکل پیدا ہو جاتی کہ رشتہ عملی صورت اختیار نہ کر سکتا۔ آخر جب زبیدہ 25 برس کی ہوئی تو اس کے باپ نے ایک رنڈوے کا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کی عمر 35 برس کے قریب قریب تھی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ صاحب روزگار والا تھا۔ مارکیٹ میں کپڑے کی تھوک فروشی کی دکان تھی۔ ہر ماہ 500 روپے کما لیتا تھا۔ لڑکی فرما بردار تھی۔ اس نے اپنے والد کا فیصلہ منظور کر لیا۔ چنانچہ شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کا خاوند، جس کا نام علیم الدین تھا، بہت شریف اور محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ زبیدہ کی ہر آسائش کا خیال رکھتا۔ کپڑے کی کوئی کمی نہیں تھی، حالانکہ دوسرے لوگ اس کے لیے ترستے تھے۔ 40,000 اور 3B کا لٹھا، 2 گھوڑے بوسکی کے تھانوں کے تھان زبیدہ کے پاس موجود تھے۔ وہ آپ میں کے ہر ہفتے جاتی۔ ایک دن وہ گئی تو اس نے ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہی بین کرنے کی آواز سنی۔ اندر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ اچانک دل کی حرکت بند ہونے کے باعث مر گیا ہے۔ اب زبیدہ کی ماں اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر میں ایک نوکر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اسے اجازت دے کہ وہ اپنی بیوہ ماں کو اپنے پاس بلا لے۔ علیم الدین نے کہا، اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمہارا گھر ہے اور تمہاری ماں میری ماں ہے۔ جاؤ انہیں لے آؤ، جو سامان وغیرہ ہوگا اس کو یہاں لانے کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ وہ 3 کمرے خالی پڑے تھے۔ وہ تانگے میں گئی اور اپنی ماں کو ساتھ لے آئی۔ علیم الدین نے سامان اٹھانے کا بندوبست کر دیا تھا، چنانچہ وہ بھی پہنچ گیا۔ زبیدہ کی ماں اپنے داماد کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کی ماں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنا سارا زیور، جو کہ ہزاروں کی مالیت کا تھا، اس کو دے دے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں لگائے اور زیادہ کمائے۔ مگر وہ کنجوس تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا، مجھے یہاں آئے 10 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، حالانکہ تمہارے مرحوم باپ کے چھوڑے ہوئے 10,000 روپے بھی میرے پاس موجود ہیں اور زیور الگ سے۔ میں نے یہ سب روپے علیم الدین کو دے دیے ہوتے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارے کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ سارا روپیہ اس کو تحفے کے طور پہ دوں۔ اس کی ماں کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ ابھی تک بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا۔ شادی ہوئے تقریباً 2 برس ہو چکے تھے، مگر بچے کی پیدائش کے سار نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی ماں اسے حکیموں کے پاس لے گئی، کئی معجون صفوف کھلائے، مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے پیروں فقیروں سے رجوع کیا، ٹونے ٹوٹکے استعمال کیے، تویز دھاگے بھی، مگر مراد بر نہ آئی۔ زبیدہ اس دوران میں تنگ آ گئی۔ ایک دن چنانچہ اس نے اکتا کر اپنی ماں سے کہہ دیا، چھوڑو اس قصے کو، بچہ نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ اس کی ماں نے منہ بسور کر کہا، بیٹا یہ بہت بڑا قصہ ہے، تمہاری عقل کو معلوم نہیں کیا؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اسی سے تو انسان کی زندگی کا باغ سدا ہرا بھرا رہتا ہے۔ زبیدہ نے پھلکا چنگیر میں رکھا، میں کیا کروں؟ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بڑھیا نے کہا، قصور کسی کا بھی نہیں، بس صرف ایک اللہ کی مہربانی چاہیے۔ زبیدہ اللہ کے حضور میں ہزاروں مرتبہ دعائیں مانگ چکی تھی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی گود ہری بھری کر دے، مگر اس کی دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب اس کی ماں نے ہر روز اس سے بچے کی پیدائش کے متعلق باتیں کرنا شروع کی تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بنجر زمین ہے جس میں کوئی پودا ہو بھی نہیں سکتا۔ جب سے عجیب خواب دیکھتی، بڑے اوٹ پٹانگ کہ وہ صحرا میں کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے جسے وہ ہوا میں اتنے زور سے اچھالتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ دیکھتی کہ وہ ایسے بستر پر لیٹی ہے جو ننھے منھے بچوں کے زندہ اور متحرک گوشت سے بنا ہے۔
ایسے خواب دیکھ دیکھ کر اس کا دل و دماغ غیر متوازن ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے اس کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آنے لگتی اور وہ اپنی ماں سے کہتی یہ کس کا بچہ رو رہا ہے۔ اس نے اپنے کانوں پر زور دے کر یہ آواز سننے کی کوشش کی۔ جب کچھ سنائی نہ دیا تو اس نے کہا کوئی بچہ نہیں رو رہا، نہیں ماں رو رہا ہے، بلکہ رو رو کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یا تو میں بہری ہو گئی ہوں یا تمہارے کان بجنے لگے ہیں۔ بچے کے رونے کی آواز آتی رہی اور اس کو کئی بار یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی چھاتی میں دودھ اتر آیا ہے۔ اس کا ذکر اس نے اپنی ماں سے کیا، لیکن جب وہ اندر کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گئی تو اس نے قمیض اٹھا کر دیکھا کہ اس کی چھاتی ابری ہوئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں اکثر ٹکراتی رہتی، لیکن وہ اب سمجھ گئی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ پر مسلسل یہ ہتھوڑے پڑتے رہے ہیں کہ اس کے بچے کیوں نہیں، اور وہ خود بھی بڑی شدت سے وہ خلا محسوس کرتی جو کسی بیاہی عورت کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت اداس رہنے لگی۔ گلی میں بچے شور مچاتے تو اس کے کان پھٹنے لگتے۔ اس کا جی چاہتا کہ باہر نکل کر ان سب کا گلا گھونٹ دے۔ اس کا شوہر علیم الدین کو اولاد کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنے بیوپار میں مگن تھا۔ کپڑے کے باؤ روز بروز بڑھ رہے تھے۔ آدمی چونکہ ہوشیار تھا، اس لیے اس نے کپڑے کا کافی ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ اب اس کی آمدن پہلے سے دگنا ہو گئی تھی، مگر اس کی آمدن کی زیادتی سے زبیدہ کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کا شوہر نوٹوں کی گڈی اس کو دیتا تو وہ اسے اپنی جھولی میں ڈال کر دیر تک لوری دیتی رہتی، پھر وہ انہیں اٹھا کر کسی خیالی جھولے میں بٹھا دیتی۔ علیم الدین نے دیکھا کہ جو نوٹ اس نے اپنی بیوی کو لا کر دیے تھے وہ دودھ کی پتیلی میں پڑے تھے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے یہاں پہنچ گئے۔ اس نے زبیدہ سے پوچھا کہ یہ نوٹ دودھ کی پتیلی میں کس نے ڈالے ہیں؟ زبیدہ نے جواب دیا بچے بڑے شرارتی ہیں، یہ حرکت انہی کی ہوگی۔ علیم الدین متحرک ہوا، لیکن یہاں بچے کہاں ہیں زبیدہ؟ اپنے خامند سے کہیں زیادہ متحرک ہوئی۔ کیا ہمارے بچے نہیں؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ابھی اسکول سے واپس آتے ہوں گے، ان سے پوچھوں گی کہ یہ حرکت کس کی تھی۔ علیم الدین سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے دماغ کا توازن قائم نہیں، لیکن اس نے اپنی ماں سے ذکر نہ کیا کہ وہ بہت کمزور دل ہے۔ وہ دل ہی دل میں زبیدہ کی دماغی حالت پر افسوس کرتا رہا، مگر اس کا علاج اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے کئی دوستوں سے مشورہ لیا، اس نے دکان پر جانا بھی چھوڑ دیا۔ سارا وقت گھر رہتا اور زبیدہ کی دیکھ بھال کرتا تاکہ زبیدہ کسی روز کوئی خطرناک حرکت نہ کر بیٹھے۔ اس کے گھر پر ہر وقت موجود رہنے سے زبیدہ کی حالت کسی قدر درست ہو گئی، لیکن زبیدہ کو فکر تھی کہ دکان کا کاروبار کون چلا رہا ہے، کہیں وہ آدمی جس کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے وہ دکان کو تباہ نہ کر دے۔ اس نے چنانچہ کئی مرتبہ اپنے خامند سے کہا دکان پر تم کیوں نہیں جاتے؟ علیم الدین نے اسے بڑے پیار کے ساتھ کہا جانم میں کام کر کے تھک گیا ہوں، اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، مگر دکان کس کے سپرد ہے؟ میرا نوکر ہے، وہ سب کام کرتا ہے۔ کیا ایماندار ہے؟ ہاں بہت ایماندار ہے، دمڑی دمڑی کا حساب دیتا ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو زبیدہ؟ زبیدہ نے بہت متفرق ہو کر کہا مجھے کیوں فکر نہ ہوگی، مجھے اپنا تو کچھ خیال نہیں، لیکن ان کا تو ہے۔ یہ آپ کا نوکر اگر آپ کا روپیہ مار گیا تو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زبیدہ ان کا مالک اللہ ہے، ویسے میرا نوکر بہت وفادار ہے اور ایماندار ہے، تمہیں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو کسی قسم کا تردد نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ماں کو اپنی اولاد کے متعلق سوچنا ہی پڑتا ہے۔ علیم الدین بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ زبیدہ سارا دن اپنے خیالی بچوں کے کپڑے سیتی رہتی، ان کی جرابیں دھوتی، ان کے لیے اونی سویٹر بنتی۔ کئی بار اس نے اپنے خامند سے کہہ کر مختلف سائز کی چھوٹی چھوٹی سینڈل منگوائی جن کو وہ ہر صبح پالش کرتی۔ علیم الدین سب کچھ دیکھتا اور اس کا دل رونے لگتا اور وہ سوچتا کہ شاید اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ یہ گناہ کیا تھے؟
اس کا علیم الدین کو علم نہیں تھا۔ ایک دن اس کا ایک دوست اس سے ملا جو بہت پریشان تھا۔ علیم الدین نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکی حاملہ ہو گئی ہے۔ اسقاط کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے ہیں مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ علیم الدین نے اس سے کہا، دیکھو اسقاط کی کوشش نہ کرو، بچہ پیدا ہونے دو۔ اس کے دوست نے، جس سے ہونے والے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کہ ہم بچے کا کیا کریں گے، تم بچہ مجھے دے دینا۔ بچہ پیدا ہونے میں کچھ دیر تھی اور اس دوران میں علیم الدین نے اپنی بیوی زبیدہ کو یقین دلایا کہ وہ حاملہ ہے، 1 ماہ بعد اس کے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ زبیدہ بار بار کہتی، مجھے اب زیادہ اولاد نہیں چاہیے، پہلے ہی کیا کم ہے۔ علیم الدین خاموش رہتا۔ اس کے دوست کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جو علیم الدین نے زبیدہ کے پاس جا کر لٹا دیا اور اسے جگا کر کہا، زبیدہ تم کب سے بے ہوش پڑی ہو، یہ دیکھو تمہارے پہلو میں کیا ہے۔ زبیدہ نے کروٹ بدلی اور دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک ننھا منا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ علیم الدین، خدا کے فضل و کرم سے ہمارے 5 بچے ہو گئے، بہت خوشی ہوئی۔ یہ لڑکا کب پیدا ہوا؟ صبح 7 بجے، اور مجھے اس کا علم ہی نہیں۔ میرا خیال ہے درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، کچھ ایسی ہی بات تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہے۔ دوسرے روز جب علیم الدین اپنی بیوی کو دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لہو لہان ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا استرا ہے اور وہ اپنی چھاتی کاٹ رہی ہے۔ علیم الدین نے اس کے ہاتھ سے استرا چھین لیا اور کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زبیدہ نے اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور کہا، ساری رات بلکتا رہا ہے یہ، لیکن میری چھاتی میں دودھ نہ اترا، لعنت ہے ایسی۔ اس نے آگے وہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ خون سے لت پت ایک انگلی اس نے بچے کے منہ کے ساتھ لگا دی اور خود ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔